پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، سلام ہے آمنہ کے لال تیری عظمتوں کو، سلام ہے نبیوں کے تاجدار تیرے میلاد کو کہ تو نے آ کر لوگوں کو ایک خدا کا درس دیا، ایک خدا کی عبادت کا درس دیا اور بتایا دنیا والوں جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ بیکار ہیں، یہ بے جان ہیں، ان میں کچھ نہیں، پوجا کے قابل صرف ایک ذات ہے، وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کی ذات ہے، وہ ایک رب کائنات ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سرکار نے آ کے گمراہی سے نکالا، اور لوگوں نے جب کہا نا کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی کوئی دلیل ہے؟ سنیں اس بات پہ غور فرمائیں ذرا۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا میرے 40 سال نہیں دیکھے، 40 سال نہیں دیکھے، دلیل مانگ رہے ہیں کہ آپ کے دعوے پر کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، بت جھوٹے ہیں؟ تو فرمایا میں نے 40 سال گزارے ہیں، میری زندگی کے 40 سالوں کو دیکھ کر بھی دلیل مانگتے ہو؟ 40 سال میں نے گزارے ہیں، میری زندگی کے صبح و شام تم نے دیکھے ہیں، بتاؤ میری زندگی میں کوئی عیب نظر آیا ہے؟ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا نہیں انت صادق الامین، ہم مانتے ہیں آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ تو فرمایا اگر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پوری انسانیت میں جملہ غور کریں، پوری انسانیت میں ساری کی ساری زندگی جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، خدا کی قسم وہ آمنہ کے لال کی زندگی ہے۔ رب نے فرمایا لعمرک، محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، ساری زندگی کی قسم، لعمرک تیری پوری عمر کی قسم، یا اللہ بچپن کی بھی، جب حضور ابھی پنگوڑے میں تھے، 10 سال کی عمر کی، 12 سال، 14 سال، 15 سال، 20 سال، جب ابھی لڑک پن تھا، ابھی کبھی بچپنا تھا، کبھی بکریاں چرا رہے ہیں، فرمایا سونیاں تو پنگوڑے چویں تاویں تیری قسم ہے، محبوب تیری مجھے ساری زندگی کی قسم، تیرے پیدا ہونے کی قسم، تیرے پنگوڑے میں جھولے لینے کی بھی قسم، تیرے مصطفیٰ بکریاں چرانے کی قسم، تیرے ملک شام جانے کی قسم، تیرے مدینہ مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کی قسم، شب معراج عرش پہ جانے کی بھی قسم، واپس آنے کی بھی قسم، تیری ساری زندگی کی رب نے خود قسم اٹھائی ہے۔ دلیل دیکھو کیسی، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، دلیل کیا ہے کہ میں نے 40 سال عمر گزاری ہے، بتاؤ زندگی میں کوئی کمی ہے؟ کوئی لمحہ تمہیں ایسا نظر آیا کہ جس میں کوئی عیب ہو، کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو؟ تو یہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ سب سے پہلی دین اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے، سرکار کی ذات مقدسہ۔ تو سرکار نے اس طرح لوگوں کو گمراہی سے نکالا، ہدایت کا نور عطا فرمایا، روشنیاں بانٹی، شرک ختم کیا، اور پھر لوگوں میں شراب عام تھی، جوا تھا، چوریاں تھی، ڈکیتیاں تھی، لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیتے، عورت کو مال میراث سمجھا جاتا، غلاموں کو قتل کرتے، ان کو تیر اندازی کرتے غلاموں پر۔ میرے نبی نے آ کر لوگوں کو بتایا، بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے میرے آقا نے آ کے بتایا لوگوں غلاموں کو عزت دینا سیکھنی ہے تو مصطفیٰ سے سیکھو۔ حضور نے آ کر غلاموں کو عزت عطا فرمائی، بچیوں کو جو زندہ دفن کرتے
تھے، سرکار نے آ کر کیا کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیشانی چوم کے بتایا، لوگوں بچیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بچیاں پیار کرنے کے لیے ہوتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہر بیٹی کو چاہیے وہ میلاد منائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، کیونکہ بیٹی کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ اور یہاں تک حضرت دہیہ کلبی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب آئے نا تو یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے حضرت دہیہ، تو سرکار نے جب یہ آئے نا تو اپنی چادر مبارک اتار کے زمین پہ بچھا دی، حضور نے چادر بچھائی، اٹھ کے استقبال کیا، اور جب چادر حضور نے بچھائی نا فرمایا دہیہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اب دہیہ ویسے نہیں آج آئے تھے، آج مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ دہیہ کلبی نے چادر اٹھائی، چوما، آنکھوں سے لگائی اور سر پہ رکھی، کہا یا رسول اللہ یہ چادر نیچے بچھانے والی نہیں، یہ تو آنکھوں سے لگانے والی چادر ہے۔ کہا حضور کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے اور رونا شروع کر دیا حضرت دہیہ کلبی نے۔ رو رہے ہیں، حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا کیوں نہیں ہو جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کیا گناہ ہے؟ عرض کی حضور 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسی جہالت تھی، 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کر زندہ بچی کو دفن کر کے اوپر مٹی ڈالی۔ یا رسول اللہ میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ جب انہوں نے 70 بچیوں کی بات کی تو کریم نبی، رحمت بن کے آنے والا نبی اور کرم بن کے آنے والا نبی، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے 70 بچیاں دفن کی ہیں اور ایک اپنی بچی بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی۔ سفر پہ تھا، پیچھے بیٹی پیدا ہو گئی، میں آیا تو بچی دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئی، تو وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ سرکار وہ میرے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی کہ اب وہ میرے پیچھے پیچھے رہتی۔ برادری والوں نے کہا دہیہ ہماری 70 ماری ہیں، اپنی سینے سے لگا کے پھرتے ہو۔ میری غیرت جاگ گئی، میں نے کہا اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور بچی کو تیار کروا کے میں لے گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کنویں میں پھینکا، ایک روایت میں ہے کہ دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ انہیں قبر کھود کر اس کے اندر ڈالا تو بچی رو رہی ہے، پوچھ رہی ہے ابا جان مجھے کیوں مار رہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی بچی کو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نا کہ بتا یہ کیوں قتل تو کی گئی، اس وقت حساب کے دن پھر پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں دفن کیا گیا؟ اتنی بچی وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتی، بے گناہ بے قصور بچی کو دفن کیا۔ جب سرکار نے سنا نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور بھی رو رہے ہیں، دہیہ کلبی بھی رو رہے ہیں۔ کیسی جہالت تھی، لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ارے مصطفیٰ آئے بیٹیوں کو بھی عزت مل گئی، بیٹیوں کو بھی عزت مل گئی۔ دہیہ کلبی بھی رو رہے ہیں، سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ ادھر سے رب نے جبریل کو بھیج دیا، کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے دہیہ کو بشارت دے دو، اللہ نے کلمہ پڑھنے کے صدقے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سارے گناہ۔ اللہ اکبر۔ یا غوث اعظم، یا نبی یا نبی، زندہ باد زندہ باد۔ حضور نے آ کر دیکھو بیٹیوں کو عزت دی۔ نور ازلی چمکے غائب ہنیرا ہو گیا، نور
چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا اور اعلیٰ حضرت بول اٹھے کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 ربیع الاول 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ مرحبا مرحبا ستارے قریب آ گئے جب حضور آئے نا تو یہ اصل یہ علامت تھی کہ اب نور بانٹنے والا آ گیا ہے وہ اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں نا کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ستارے قریب آ گئے ہیں زمین کے حضور کے گھر کے اوپر سیدہ آمینہ کے گھر کے اوپر آ گئے ستارے بھی نور کی خیرات مانگنے آ رہے ہیں بتا رہے ہیں لوگوں نور والا نبی آ گیا ہے اب اندھیرے چھٹ جائیں گے بچیاں زندہ دفن ہونے والی جو دفن ہونی تھی ہو گئیں اب وہ نبی آ گیا ہے جو بیٹیوں کو عزت دینے والا ہے
اب وہ نبی آ گیا ہے جو غلاموں کو سینے سے لگانے والا ہے۔ یہ اشارہ ہو گیا، کعبہ بھی روشن ہو گیا اور ساری زمین ہی روشن ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا تھا نا انت لما ولدت اشرقت الارض واضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین ساری روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے زمین و آسمان کے کنارے بھی چمک اٹھے جب حضور دنیا میں آئے۔ وہی لوگ جو بچیوں کو دفن کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ اب اگلی بات سنیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب سرکار مکے میں آئے نا عمرہ کرنے، تو حضرت امیر حمزہ کی یتیم بچی وہ حضور کے پیچھے چل پڑی اور چمٹ گئی کہ چچا جان مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ چاچا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی ہیں، دودھ ایک عورت کا پیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے بھی لے جائیں، ساتھ لے جائیں، میں مکے میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے بھی مدینے لے جائیں۔ مولا علی شیر خدا نے اس بچی کو پکڑ لیا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اپنے چچا زاد کو پکڑ لو۔ اب جب حضرت علی لے کے جانے لگے نا تو ادھر سے حضرت جعفر تیار آ گئے، ادھر سے حضرت حارثہ زید بن حارثہ آ گئے۔ اب تینوں کی بحث شروع ہو گئی۔ کیا؟ حضرت زید کہتے ہیں اس بچی کو میں گھر لے کے جاؤں گا، حضرت علی کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا، حضرت جعفر کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا۔ پہلے جو جہاں بچیاں دفن ہوتی تھی نا زندہ، اب یتیم بچی کی پرورش پر تین صحابہ لڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا، اور سرکار نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی انا و کافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا، وہ کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا۔ اب بحث شروع ہو گئی، حضور بھی تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا کیوں لڑ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں لے کے جاؤں گا گھر میں، حضرت حمزہ کی بیٹی ہے۔ حضرت علی کو حضور نے پوچھا علی تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرے چچا کی بیٹی ہے، حضرت حمزہ میرے چچا ہے، میں لے کے جاؤں گا۔ حضرت جعفر سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا، جعفر بھی حضرت علی کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بچی کی جو خالہ ہے نا وہ میری بیوی ہے، یعنی میں اس بچی کا چچا زاد لگتا ہوں، میری بیوی اس کی خالہ لگتی ہے، میں لے کے جاؤں گا۔ زید بن حارثہ سے پوچھا تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے مدینہ میں سب کو بھائی بھائی بنایا تھا نا تو مجھے حمزہ کا بھائی بنایا تھا، میں اس کا چونکہ بھائی ہوں، یہ میری بھتیجی ہے، میں اسے لے کے جاؤں گا۔ اب بحث شروع ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے تسلی دی، سنیے حضور نے سب سے پہلے فرمایا حضرت علی کو، فرمایا انت منی و انا منکا، علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں۔ انت منی و انا منکا، تم مجھ میں سے ہو میں تم میں سے ہوں، تسلی دے دی پہلے فیصلہ کرنے سے۔ پھر حضرت جعفر کو فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تیری صورت اور سیرت دونوں میرے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت زید سے، فرمایا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو ہمارے یار بھی ہو۔ تینوں کو تسلی دے کے نا حضور نے فرمایا بیٹی خالہ کو ملے گی، الخالہ تو بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے۔ بیٹی جعفر کو دے دی، فرمایا چونکہ تمہاری بیوی اس کی خالہ ہے لہذا خالہ زیادہ حقدار بنتی ہے، اس کو لے جاؤ۔ جہاں بچیاں زندہ دفن ہوتی تھی وہاں بچیوں کو پرورش کرنے پر لوگ لڑ رہے ہیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، اور خود نہ
تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ کس نے سبق دیا ہے؟ یہ کس نے دنیا کا نظام بدلا ہے؟ کس نے ماؤں کو عزت عطا فرمائی ہے؟ جہاں ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، اسی معاشرے میں سرکار نے اماں حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنی چادر اتار کے بچھائی ہے۔ آج امریکہ والے پردھان بنے پھرتے ہیں، آج انگریز خنزیر کا گوشت کھانے والے اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب سیکھنی ہے تو حسین کے نانا سے سیکھو۔ تمہاری ماں بوڑھی ہوتی ہے، تم جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتے ہو، لیکن مومنوں کی مائیں بوڑھی ہوتی ہیں، قدموں کو چوم کے جنت لیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنی چادر کو بچھایا۔ چادر بچھا کے حضور نے بتایا، دنیا والوں، ماؤں کو عزتیں دینے والا آمنہ کا لال دنیا میں آ گیا ہے۔ اب ماؤں کو منڈیوں میں نہیں بیچا جائے گا، اب ماؤں کی تذلیل نہیں ہوگی، ماؤں کو جناب والا مال میراث نہیں سمجھا جائے گا۔ جو ہو گیا وہ گزر گیا، اب آمنہ کے گھر میں دنیا کو نور دینے والا نبی آ گیا ہے۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار نے آ کر ماؤں کو عزت عطا فرمائی۔ ہر ماں کو چاہیے مصطفیٰ کا میلاد منائے کہ تجھے عزت مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے معاشرے کو بدلا، گندی تہذیب کو بدلا، بے حیائی کو ختم کیا۔ میرے نبی نے ماؤں کو عزت دی، باپ کو عزت عطا فرمائی۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا آؤ ماؤں کو منڈیوں میں بیچنے والا معاشرہ، آؤ میں تمہیں بتاؤں ماں کی عزت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آؤ اگر جنت لینی ہے ماؤں کی عزت کرو، اپنے باپ کی عزت کرو۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ماں کو عزت ملی میرے نبی سے، باپ کو مقام ملا میرے نبی سے ملا۔ حضور نے ماں کو بھی عزت عطا فرمائی، باپ کو بھی عزت عطا فرمائی۔ غلاموں کو جہاں پہ جناب والا ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں پہ غلاموں کو مال ڈنگر مویشی منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جیسے کپڑے خود پہنتے ہو ویسے غلاموں کو پہناؤ، جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسا غلاموں کو کھلاؤ، ان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالو، زیادہ کام نہ لو، اگر کام لینا ہو ساتھ آپ بھی تعاون کرو۔ کسی نے مزار کے اندر دیکھا مولا علی حیدر کرار امیر المومنین ہے، چوتھے خلیفہ مصطفیٰ ہیں، مولا علی شیر خدا کوفے کے بازار کے اندر جیسے کپڑے غلام کو پہنائے ہیں، کمبر مولا علی کا غلام ہے، مولا علی کے کپڑے سستے ہیں، کمبر کے کپڑے مہنگے ہیں۔ اور کہاں جہالت کا معاشرہ، جہاں غلاموں کو لباس بھی اپنے جیسا نہیں پہننے دیا جاتا، مولا علی کے کپڑے سستے، کمبر کے کپڑے مہنگے ہیں، مولا علی کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، کمبر کے کپڑے نئے ہیں۔
کسی نے کوفے کے بازار میں پوچھا علی تمہارے کپڑے پرانے امیر المومنین ہو کر قریش کا سردار ہو کر بنی ہاشم کا سورج ہو کر اے علی آپ کا لباس پیوند لگا کمبر غلام ہے غلام کے کپڑے نئے مہنگے کپڑے مولا علی نے کیا جواب دیا فرمایا ساڑھی عمر مہنگے کپڑیاں دی نہیں کمبر جوانے میں بڈھا ہو گیا ہوں دیکھو یہ کس معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں امیر المومنین کے غلام کو دیکھو غلام کے کپڑے مہنگے ہیں علی کے کپڑے سستے ہیں کہا کمبر کو مہنگا سوٹ کیوں پہنایا کہا میں بوڑھا ہوں کمبر جوان ہے جیسا سلوک علی حسن و حسین سے کرتے ہیں ویسا ہی اپنے غلاموں سے سلوک کر رہے یہ معاشرہ حضور نے بدلا ہے یہ سرکار نے بدلا ہے اور کسی نے دیکھا عائشہ صدیقہ نے دیکھا حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت زید جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کے بیٹے اور زید کون تھے غلام تھے حضور کے غلام تھے حضرت زید بعد میں حضور نے غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا حضرت زید کو ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید حضور نے ایک کندھے پر امام حسن کو اٹھایا ایک کندھے پہ اسامہ بن زید کو اٹھایا یہ بھی حدیث ہے ایک پہ امام حسن ایک پہ امام حسین وہ پہلے بیان پہلے محرم میں ہوئی ہیں یہ جو میں حدیث عرض کر رہا ہوں ایک کندھے پہ امام حسن ایک کندھے پہ اسامہ بن زید اپنا بیٹا بھی اسی کندھے پہ غلام زادہ بھی اسی کندھے پہ حضور نے کندھے پہ صرف اسامہ کو نہیں اٹھایا خدا کی قسم سارے غلاموں کو اٹھا لیا سارے غلاموں کو حضور نے اٹھا کے بتایا لوگو نبی تکبر دینے نہیں آیا نبی دنیا کو عاجزیاں بانٹنے کے لیے آیا ہے نبی دنیا کو غلاموں پہ ظلم کرنے کا طریقہ بتانے نہیں آیا بلکہ غلاموں کو ذلت سے نکال کر عزتیں دینے والا ہے کندھے پہ اٹھایا اور پھر اس سے اگلی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن اسامہ کے ناک صاف کرنے والا تھا چھوٹے تھے بچوں کے ناک صاف کرنا پڑتا بعض اوقات حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے اپنے کپڑے سے اسامہ کا ناک صاف کیا میں کہتی رہی حضور میں کرتی ہوں فرمایا نہیں یہ اسامہ جس طرح حضور اپنے بیٹوں سے پیار کرتے تھے اسی طرح اپنے غلام کے بیٹے سے پیار کرتے تھے یہ کون دے سکتا ہے یہ طریقہ یہ انصاف کون دے سکتا ہے یہ انصاف نبیوں کا تاجدار دے سکتا ہے یہ حضور نے غلاموں کو غلامی سے نکالا عزتیں عطا فرمائی مقام عطا فرمایا بلکہ حضور نے صرف انسانوں کو نہیں میں یہ بھی حدیث سنیں حضور نے جانوروں کے اوپر بھی رحمت کا سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا حضور باغ میں گئے ایک اونٹ دوڑتا ہوا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور پاگل اونٹ ہے یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے کاٹ نہ لے حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا پاگل اونٹ مجھے فرمایا کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی پاگل اونٹ نبی کا ادب کرے انسان ہو کے نبی کا ادب نہ کرے وہ انسان ہے ہی نہیں وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے جو نبی کے خاکے بنائے سمجھ جاؤ یہ خنزیر سے بدتر ہے اور جو نبی کی عزت کرے وہ جانور بھی عزت والا وہ جانور دوڑتا آیا ہوں آگے اس نے کیا کیا حضور کے قدموں میں سجدے میں سر رکھ دیا سر سجدے میں رکھا اور پھر سر اٹھا کے نا حضور سے کوئی اپنی بولی میں باتیں کرنے لگا اپنی بولی میں حضور سے باتیں کرنے لگا جو باتیں نہ بھی نہ کرے مصطفیٰ کو دیکھے تو لکڑیاں بھی باتیں کرنے لگ جاتی کیوں جی ہمارے ساتھ نہیں باتیں کرتے نہ پتھر کرتے ہیں نہ جانور کرتے ہیں لیکن میرے نبی سے پتھر بھی کلام کرتے ہیں جانور بھی کلام کرتے ہیں او دے رتبے نو بندیاں تے مننا سی او دے رتبے نو بندیاں تے مننا سی او تے پتھراں نو کلمے پڑھا جان دا او دے رتبے نو
بندیاں تے مننا سی او دے رتبے نو بندیاں تے مننا سی او تے پتھراں نو کلمے پڑھا جان دا او تے گونگیاں نو گلاں کرا جان دا او تے گونگیاں نو گلاں کرا جان دا او تے سکیاں کھجوراں اگا جان دا او دے رتبے ادھر صرف صدیقی سلام عقیدت پیش نہیں کر رہے، صرف فاروق اعظم ہی حضور کے قدموں کو بوسے نہیں دے رہے، صرف عثمان ذوالنورین ہی سب کچھ قربان نہیں کر رہے، صرف مولا علی ہی سب کچھ نہیں لٹا رہے، وہاں پہ پتھر بھی پیار کر رہے ہیں، جانور سجدے کر رہے ہیں، جانور سجدہ کر رہے ہیں اور اپنی بولی میں حضور سے کلام کر رہے ہیں۔ جب سرکار نے کلام سنا فرمایا اس کے مالک کو بلا کے لاؤ، جب مالک کو بلایا گیا سرکار نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تم چارہ تھوڑا ڈالتے ہو کام زیادہ لیتے ہو، چارہ تھوڑا تے کام زیادہ لیتے ہو، جانور ہے حضور سے وہ بھی شکایت کر رہا ہے۔ حضور نے اب بتایا فرمایا جانور رکھو نا تو ان کے چارے اور پانی کا بھی خیال رکھا کرو، جانوروں کے حقوق بھی آقا نے دیے، فرمایا جانوروں سے بھی ظلم نہ کرو، انسانوں پہ ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا اگر جانور کو بھوکا رکھنا، جانور کو پیاسا رکھنا، جانور کو دھوپ میں باندھے رکھنا، جانور کے چارے پانی کا خیال نہ کرنا اور اس کی ہمت سے زیادہ کام لینا، یہ بھی گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے کام تھوڑا لیا کرو چارہ زیادہ ڈالا کرو۔ یہ سرکار علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، حضور نے آ کر لوگوں کو ہدایت دی، لوگوں کو سرکار نے گناہوں سے بچا کر حضور علیہ السلام نے نیکیوں کا راستہ عطا فرمایا، اندھیروں سے نکال کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کا راستہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا نبی ہے، رب فرماتا ہے ہم نے احسان کر دیا، مومنوں پہ اللہ نے احسان کر دیا، تم گمراہی میں تھے، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہندا، سانوں گناہاں دی دھوپ ساڑ دندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہندا۔ اور یہ تو کرم ہے حضور کا کہ آ کے حضور نے ہمیں ذلت سے بچا لیا، ہمیں بت پرستی سے بچا لیا، ہمیں سورج پرستی سے بچا لیا، ہمیں آگ پرستی سے بچا لیا، ایک رب کو ماننے کا حضور نے ہمیں پیغام عطا فرمایا، گمراہی سے حضور نے نکالا۔ ورنہ لوگ اب انڈیا میں آپ دیکھیں پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مودی صاحب پڑھے ہوئے ہیں، تو کھیت مٹی پڑھے ہیں، تو اگر آکسفورڈ میں نہ بھی پڑھا ہوتا، کسی محمد کے غلام کے مدرسے میں پڑھا ہوتا تو بتوں کی پوجا تو نہ کرتا، تو گائے کا پیشاب تو نہ پیتا، تو گائے کا گوبر تو نہ کھاتا۔ ارے تمہاری تہذیب یہ ہے کہ تم گائے کا پیشاب پی رہے ہو، میرے نبی نے جسے ناپاک کہا ہے تم اسے پی رہے ہو۔ ارے تمہیں تمہاری تہذیب، تمہارا مذہب ارے گائے کا پیشاب پینے کو کہتا ہے، میرے مصطفیٰ آب زمزم پینے کا کہتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے، لجپال نبی کے، غمخوار نبی کے، ہم غوث جلی کے، ہم غوث جلی کے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء دیکھیں ہم اسی پہ شکر کریں نا اللہ کا تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وہ پڑھ لکھ کر بھی گائے کی دم پکڑ کے پھر رہے ہیں، کوئی اسی تے دودھ پینے ہیں،
کیوں جی یہ سرکار دا صدقہ ہے. اور ساڈے تے چھوٹے جے بچے دے کپڑیاں تے گائے دا پیشاب لگ جائے تے وہ دھوندا ہے. تسی آکسفورڈ جو پڑھ کے بھی گندے رہے, ساڈا بچہ بھی پاک ہے. ہمارے بچوں کی بھی فطرت اللہ نے پاک رکھی ہے. یہ صدقہ حضور کے دین کا ہے, یہ صدقہ آمینہ کے لال کا ہے کہ حضور نے ہمیں ناپاکیوں سے بچا کے پاک صفت بننے کا حضور نے حکم عطا فرمایا. ہمیں حضور نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے, طہارت عطا فرمائی ہے. جو گندی چیزیں تھی اس سے ہمیں حضور نے بچایا ہے. اب دیکھیں کئی جانور حلال ہیں, کئی حرام ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تھکتے نہیں گئے؟ اچھا چلو شکر ہے. کئی جانور پلید ہیں, کئی پاک ہیں, کئی حلال ہیں, کئی حرام ہیں. اسلام میں باقاعدہ اس کا کنسیپٹ ہے. آپ کوئی بچہ بھی ہے نا, اس کو کہیں گدھے کا گوشت, وہ کہے گا جی توبہ توبہ یہ تو حرام ہے. کتے کا گوشت جی حرام ہے. یہ چائنا والے کھا کھا کے بیڑا غرق ہو گیا. کبھی کوئی شے کھا رہے ہیں, کبھی کوئی شے کھا رہے ہیں. سلام کرو آمینہ کے لال کو, تمہیں گندی چیزوں سے بچا کے حضور نے پاک چیزیں عطا فرما دی. کیسا پاکیزہ دین ہے, کیسا ستھرا دین ہے, کیسا سونا دین ہے. بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو مرغی ڈھیروں پہ کھاتی ہے اسے بھی اگر کھانا ہے تو بہتر یہ ہے 3 دن باندھ کے رکھو پھر اس کو کھاؤ. کتنا پاکیزہ دین ہے, کتنا طاہر دین ہے. یہ صدقہ میرے نبی کا ہے کہ جس نے ہمیں گندی چیزوں سے بچا لیا. لوگ شرابیں پیتے تھے, عرب کے معاشرے کے اندر لوگ شراب پیتے تھے اور عام چلتی جس طرح پانی چل رہا ہے. حضور نے آ کے آہستہ آہستہ بالتدریج شراب سے جان چھڑائی. پھر کیڑی شراب دیتی, اس شراب سے بچا کر اللہ کی معرفت کے جام حضور نے عطا فرمائے. اس شراب گندی سے بچا لیا اور اللہ کی معرفت کے جام حضور نے اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا. وہ کئی کہتے ہیں نا جڑے نشے تے ہوندے چھٹدا نہیں, لگیا ہویا چھٹدا نہیں. بھئی عادی ہو گئے ہیں, لیکن وہ بڑے بڑے عادی جب حکم آیا نا تو انہوں نے اٹھائے مٹکے اور باہر پھینکے. فرمایا بس کوئی عادت نہیں. جب حضور کا حکم آ گیا سب کچھ پیچھے ہے. آمینہ کے لال کا حکم سب سے پہلے, سب سے پہلے حضور کا حکم ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. شراب سے بھی جان چھوٹ گئی, شراب پینے سے بھی حضور نے اپنی امت کو بچا لیا. یہ حضور کا کرم ہے. اس لیے آج بھی ہم 12 ربیع الاول اور پورا مہینہ میلاد منا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے کرم کیا. اپنا سب سے عظمتوں والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. پھر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھ بسم اللہ اس میں اللہ دا تے اے وی گہنا بارا ہو تے حد و بے حد درود نبی تے کوئی حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو تے میں قربان تینا دی باہو میں قربان تینا تھی
नबी सौहारा हो। सौहारा अमूमन पढ़ा जाता है सहारा, ये असल लफ्ज़ है सौहारा। मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिना मिलया नबी सौहारा हो। जिसको अजमतों वाला नबी मिला, शानों वाला नबी मिला, वो उम्मत भी काबिल इज्जत है जिसने इज्जत वाला नबी अल्लाह ने अता फरमाया। दोस्तों आओ, मिलाद का पैगाम यही है कि उस नबी से अपना ताल्लुक जोड़ लो। बस उस नबी की मोहब्बत में जिंदा रहो और उस आका की मोहब्बत में मौत आए और क़यामत का दिन आए तो मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। हमें आज ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि कल क़यामत के दिन हुजूर मुस्कुरा के देखें। और वो उसी वक्त होगा जब हम अपनी ज़िंदगी को साफ रखेंगे। चिट्टी चादर अमला वाली ते दाग ना लावी जणिया, चिट्टी चादर अमला वाली ते दाग ना लावी जणिया, फेर ना आखी हशर दिहाड़े हाय रब्बा की बनया, फेर ना आखी हशर दिहाड़े हाय रब्बा की बनया। दोस्तों आज वक्त है हमारे पास, ज़िंदगी है, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल तक मिलाद नहीं मनाना, पूरी ज़िंदगी मिलाद वाले आका के हुक्म के मुताबिक गुजारना। पूरी ज़िंदगी जवानियाँ अपनी हुजूर की मोहब्बत में गुजारो, हुजूर के इश्क में गुजारो, हुजूर की सीरत पे, हुजूर के तरीक़ों पे चलते हुए गुजारो। और जब मस्जिद से आवाज़ आए हय्या अलस सलाह तो हमारे नौजवान बिलियट पे ना हो बल्कि वो मस्जिद में नजर आए। ये पैगाम सुनो मिलाद शरीफ का, फिर तुम्हें ताश बिलियट लुडो नहीं, फिर मुस्तफ़ा का दीन चलेगा। हजूर के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल लो, फिर दुनिया में भी अल्लाह इज्जत देगा, कब्र में भी इज्जत मिलेगी, हशर में भी इज्जत मिलेगी। और फिर अदब वाले बनो। क्या बनो? अदब वाले। दीन अदब सिखाता है, बेअदबी हमारे दीन में नहीं है। अल्लाह की ज़ात से लेकर नबियों तक, नबियों से लेकर हुजूर के तमाम सहाबा तक, तमाम सहाबा से हुजूर की तमाम आले पाक तक, आले पाक से तमाम औलिया तक, औलिया से तमाम बुजुर्गों तक, अपने हर बड़े तक सब का अदब करना ये हमारा दीन सिखाता है। बेअदब का दीन में कोई मकाम नहीं है। दीन अदब वालों को पसंद करता है, दीन अदब वालों को इज्जत देता है। दोस्तों आओ, इसी दीन में कामयाबी है, इसी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर इज्जत है। यही दुआ जो इकबाल ने की थी, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, और दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीमे किब्रिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। अल्लाह पाक हमारी हाज़री कबूल फरमाए। जितने दोस्तों ने हिस्सा लिया, भाई जिसने इस महफल के लिए जो काम किया, हर एक को अल्लाह जानता है। जितने आए हैं सबको अल्लाह जानता है, सबके नामों से वाकिफ़ है, सबके दिल की धड़कनों से वाकिफ़ है। सब के लिए दुआ है अल्लाह सबको इसका बेहतर सिला, बेहतर जज़ा अता फरमाए। और जो नौजवान हमारे बच्चे जो ये काम, इस काम के अंदर मेहनत करते हैं, आमिर ने मुझे दावत दी, और इनके जो साथी जो साथ काम करने वाले हैं, कारी साहब, क़िबला गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दीगर अहले मोहल्ला, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।